پھر کچھ ایسے اعمال ہوندے نے توجہ رکھنا ساڈے کو کچھ ایسیاں کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے جیڑیاں اگلے نو ڈسٹرب نہیں کردیاں بندے دے نیک اعمال نو ڈسٹرب کردیاں نے خراب کردیاں نے مینوں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کچھ اعمال ایسے نے کہ بندہ کہندا ہے اودا نقصان ہوئے گا او میرے پیارے بھائیو عبداللہ کلونی والےو کھبیو سچیوں والےو کہے دا کوئی نقصان نہیں کر سکدا جے رب کہے دا نقصان نہ کرے کچھ کتائیاں اسی ایسیاں کرنے ہیں جدنا بندہ اپنے اعمال نو تباہ کردا ہے مثال دے طور تے یوٹیوب تے چلی جائے گی سی ڈی جڑے ساڈے ساتھی دبئی بیٹھے نے یو کے بیٹھے نے امریکہ بیٹھے نے تسی کہ سمجھدے کوئی شراب پینا چھوٹا گناہ ہے فرمایا الخمر ام الخبائث گناہاں دی جڑ گندگی دی جڑ ہے شراب جڑا بندہ شراب پیندا اللہ 40 دنوں دی نماز قبول نہیں کردا وما مات وہی فی بطنھا مات میتۃ جاہلیہ فرمایا جڑا اس حالت مر گیا کہ او دے پیٹ اندر شراب دے قطرات سن ایسا بندہ رسول پاک فرماندے نے جاہلیت دی موت مر گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ذی وقار سامعین حضرات اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک مرتبہ پھر گرامی قدر نہایت ہی ذی وقار حضرت مولانا حکیم بلال ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی ورا اور حباب جماعت نمازی بھائیاں دی دعوت دے جامع مسجد جنت اہل حدیث اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی اللہ دے حضور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال ساڈا آئندہ درس قرآن پاک ذریعہ نجات بنائے توجہ مرور رکھو اللہ پاک ساڈی اس مسجد نو قیامت تک آباد اور شاد فرمائے ہزار زندگیاں مل جان اور ایک زندگی 1000 سال دی ہوئے اور اسی سجدے اندر گزار دیے رمضان المبارک دی نعمت روزیاں دی نعمت سیام دی نعمت قیام دی نعمت اور لیلۃ القدر دی نعمت یعنی جو بہاراں اللہ پاک نے سانو رمضان اندر عطا کیتیاں نے 1000 زندگیاں ہون ایک زندگی 1000 سال دی ہوئے سجدے 'چ پے کے گزار دیے تے رمضان المبارک دیاں بہاراں دی یا نعمتاں دا اسی شکر ادا نہیں کر سکتے بہت بڑا اللہ پاک دا ساڈے تے فضل و کرم ہے لیکن اس وقت سب نالوں اہم سوال ہے قبولیت دی فکر ایک بزرگ چادراں بناندے سن چادراں دی تجارت کاروبار کردے سن ایک نوجوان نے انہاں کولوں چادر بنائی انہوں نے 3-4 دن لگا کے چادر بنا دیتی نوجوان دوسرے دن وہ چادر واپس کرنا آ گیا کہنے لگا بزرگوں مینوں چادر نہیں چاہیے اے ویکھو اے نقص ہے آ کوتاہی ہے اے سیمپل اور نمونے کے مطابق تسی مینوں چادر نہیں بنا کے دیتی بزرگ نیک آدمی سن وہ رون لگ پے نوجوان کو ترس آیا وہ کہنے لگا بزرگوں چلو آئندہ تو احتیاط کریو چادر میں لے جانا لیکن اس طرح نہ آئندہ کریو اللہ دے ولی بزرگ کہنے لگے بیٹا میں چادر دی واپسی تے نہیں رو رہا یہ تے رسول اللہ دی سنت ہے کہ سودا واپس کیتا جا سکتا ہے میں رو اس گل تے رہا کہ 3-4 دن لگا کے میں اس چادر نو بنایا ہے محنت کر کے بنایا ہے تے توں اے کمی کوتاہی اے نقص نشاندہی کر کے چادر واپس کر دیتی ہے
تے سوچی میں پی گیا کہ کل قیامت والے دن اگر میریاں نیکیاں بھی نقص نکل آیا تو میرے رب نے میرے نیک اعمال واپس کر دیتے تو میں کہڑے پاسے جاواں گا۔ عقل مند انسان ہوئے جنہوں اپنیاں نیکیاں دی قبولیت دی فکر ہے۔ کامیاب ہو نہیں جد کو گڈی سونی ہے، جد کو کوٹھی سونی ہے، جدی زبان بہت ہی چلتی ہے، جد کو عہدہ بڑا اچھا ہے۔ عقل مند انسان ہوئے جڑا اعمال صالحہ تو بعد انہاں دی قبولیت دی فکر کردا ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاد محترم نو ملنا واسطے گیا، چند فکر انگیز باتاں کرنیاں چاہنا تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے، چونکہ حضرت ثاقب حافظہ اللہ دے خطابات میں اکثر سندا رہنا، بڑے ہی فکر انگیز اور موضوعات دے مطابق۔ وہ استاد محترم نماز پہ پڑھ دے ہن تے شاگرد داخل ہویا، وکانا یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت قیام کیتا، توجہ کریو، بڑا خوبصورت رکوع کیتا، لمبا سجدہ کیتا۔ شاگرد پتہ کی آندا ہے؟ وہ آندا ہے جدوں نماز پہ پڑھدے سن نا، نماز پڑھدیاں میرے دل چ ایک گل آئی، وہ جہو جیاں رکھتاں استاد پاک نے پڑھیاں نے، کمڑیا تیری عمر 25-30 سال ہو گئی ہے، یہو جیاں 2 رکعتاں تے تو ساری زندگی اندر نہیں کدی پڑھیاں۔ اینیاں ٹھہر کے رک کے تسلی دے نال جویں استاد ہونا نماز پڑھی ہے ایویں تو کدی بھی نہیں پڑھی۔ وہ اندر میرے دل چ عزم بالجزم ہو گیا کہ اج تو بعد نماز سونی پڑھیا کرنی ہے جویں میرے استاد پاک نے پڑھی۔ آدھے فلما سلم، جدوں انہوں نے سلام پھیریا تو میں ویکھیا کہ تغیر لونہ واصفر وجہہ، چہرے دی رنگت اڑی زرد گھبرائے۔ تو میں پوچھا استاد پاک جی خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ کسی شے نے ڈس لیا ہے یا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے یا کوئی تہاڈا اور نقصان ہو گیا ہے؟ استاد کہنے لگے نہیں بیٹا، نہ کوئی فوت ہویا ہے نہ کسی شے نے ڈسیا ہے، بس جدوں بھی نماز پڑھ کے فارغ ہونا نا ایک ہی گل میرے دل چاہتی ہے کہ آ جا کے میرے کو ہے ہی نمازاں نے، تے جے میریاں نمازاں بھی کل قیامت والے دن میرے رب نے قبول نہ کیتیاں تو میں کہڑے پاسے جاواں گا؟ لوگو ساری رات واز کلام سنتے رہو۔ جس انسان نو اپنے اعمال دی قبولیت دی فکر ہے نا، او دا دل کالا نہیں ہو سکتا، او دی زبان آوارہ نہیں ہو سکتی، او دی نگاہ آوارہ نہیں ہو سکتی۔ اے جڑی میں قرآن شریف دی آیت پڑھی ہے نا، یہ اندر اللہ پاک نے کی فرمایا؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ سیدہ فرمان لگی اللہ دے رسول پاک علیہ السلام، کئی لوگ نیکیاں کر کے بھی ڈردے رہندے نے، گھبراندے رہندے نے، سہمے ہی رہندے نے، پتہ نہیں قبول ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں۔ اے شرابی نے، زانی نے، بے عمل نے، کہ ہو جو لوگ نے فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ جس بندے نو نیکی کر کے او دی قبولیت دی چنتا لگ جائے نا، فکر لگ جائے نا، اللہ تبارک و تعالی او دے واسطے وڈیاں تے چھوٹیاں ساریاں نیکیاں دے سارے دروازے کھول دیندے نے۔ اچھا گل سنیو، توجہ رکھیو، کئی بندے قیامت والے دن یہو جہے ہونے نے، اللہ دی پناہ انہاں بھلیکھے چ ماریا جانا ہے۔ ہونا پتہ کی ہے؟ وہ سمجھدے ہون گے اسی آ بھی نیکی کیتی، آ بھی نیکی کیتی، آ بھی نیکی کیتی، پر جدوں اللہ نے میرٹ تے کھاتا کھلنا ہے نا، پتہ یہ لگنا ہے کہ سرے تو تے نیکی ہوئی نہیں۔ میں بخاری جو تانوں ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا کہ کئیاں بندیاں دے عقیدے بڑے سونے ہوندے نے، شرک نہیں ہوندا، بدعت نہیں ہوندی، نیکی کردے نے نیکی ہوندی نہیں۔ ایڈا معروف واقعہ تسی سنیا ہے، ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جان لگے، رسول پاک علیہ السلام کو سلام کیتا تے آپ نے کی فرمایا؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ تسی ثاقب صاحب حافظہ اللہ نو پوچھ سکتے ہو کہ لم جدوں فعل مضارع تے آئے نا، تو جو مروا رکھو یار، کھبے سے نہیں ویکھنا، پھر مسئلہ نہیں سمجھ آنا۔ میں کوئی درس نہیں دے رہا، تھوڑا کچھ نہ درد بھریاں باتاں کرنیاں چاہنا، لوگ یہو جیاں باتاں نہیں سنتے۔ شیطان جڑا نا، شیطان یہ سنگل کھلے نے مہینے تو بعد، انہیں چھڈنا کسی نو نہیں۔ کوئی بھی ڈاکو چور مہینے بعد چھٹ کے آئے نا، وہ پھر انت پاؤندا ہے، تباہی پھیردا ہے۔ انہیں خزانہ لٹنا ہے، انہیں تہاڈا سونا نہیں چاہیے حاجی صاحب، تہاڈا پلنگ پلنگ کوئی نہیں چاہیے، انہیں کی کرنی ہے چاپ چوپ۔
انہوں انہیں قبل ہے کہ اس مسلمان مومن کو سب تو قیمتی خزانہ جڑا ہے نا یہ نیک مال دا ہے، یہ میں کسی طرح کھونا ہے۔ وہ تہاڈے کو تہمت لوائے گا، کردار کشی کروائے گا، گالاں کڈائے گا، تہاڈے کو فیر کرائے گا۔ اور مسلم شریف دی واضح روایت کنی باری تسی علماء کو سنی ہے، رسول پاک فرماندے نے جڑا بندہ گالاں کڈدا ہے، شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، ضرب ھذا، مار کٹائی کردا ہے، گالاں کڈدا ہے، تہمتاں لاندا ہے، گند بکدا ہے، فرمایا سب نیکیاں برباد کر کے اللہ پاک لوکاں دے گناہ او دے تے سٹ کے انہوں الٹے منہ جہنم رسید فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ہفتے اس مہینے شیطان نے پوری ڈکیتی کرنی ہے، پوری ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، امال لٹے گا۔ میں کیوں یہ موضوع پہ بیان کرنا، اے سب نالوں اہم چیزاں نے، انہاں تے غور فرماؤ۔ رسول رحمت امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو پتہ لگتا ہے کئی نیکیاں اسی سمجھنے ہیں کہ کیتیاں نے ہوندیاں ہی نہیں سرے تو، لم آوے نا فعل مضارع تے وہ ماضی منفی دا معنی دیندا ہے، مطلب پتہ کی ہوندا ہے یہ کم ہویا ہی نہیں سرے تو۔ آپ نے فرمایا جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، صحابی ہے، عقیدہ تو دو سنت مضبوط ہے، جتھے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی ہے، صبح و شام رسول اللہ کے چہرے دی زیارت آ، نماز رسول پاک علیہ السلام نے سامنے پڑھی، پھر کیوں وعدہ گھاٹا ہو بھی گیا، رسول پاک علیہ السلام بیٹھے نے، کمی کوتاہی آپ دے ویکھن دی برکت نال دور ہو جانی چاہیے، کچھ کمی کوتاہی مسجد نبوی دی برکت نال دور ہو جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو ناقص نماز نہیں پڑھی، تو کوتاہیاں والی نماز نہیں پڑھی۔ رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھی نہیں، ہوئی نہیں۔ انہوں نے پھر پڑھی، روایت بڑی مطول ہے، اختصار نہ، وہ پھر رسول پاک علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میں ایت تو چنگی نہیں پڑھ سکتا تو میں نے سکھا چھڈو۔ پھر آپ نے فرمایا آرام نہ رکوع کریا کر، تسلی نہ قیام کریا کر، تسلی نہ سجدہ کریا کر، تیری نماز نہ اعتدال نہیں، تیری نماز سے ٹھہراؤ نہیں۔ اب انہوں کئی لوگ آندے نے جی فلانیاں دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے، فلانیاں دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے، اور میں کہنا بھائی جس امام دی اقتدا کر دے ہو اگر اس امام دی نماز اندر ٹھہراؤ نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ تو کچھ اعمال میرے پیارے بھائیو ایسے نے جڑے سرے تو قبول ہی نہیں ہوندے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اعمال دے رد جان جیسی اس عظیم پکڑ تو اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے۔ پھر کچھ ایسے اعمال ہوندے نے، توجہ رکھنا، ساڈے کو کچھ ایسیاں کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے جیڑیاں اگلے نو ڈسٹرب نہیں کردیاں، بندے دے نیک اعمال نو ڈسٹرب کردیاں نے، خراب کردیاں نے۔ مینوں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کچھ اعمال ایسے نے کہ بندہ کہندا ہے اودا نقصان ہوئے گا، اودا نقصان ہوئے گا۔ اور میرے پیارے بھائیو، عبداللہ کلونی والےوں، کھبیوں سچی ہون والےوں، کہے دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جے رب کہے دا نقصان نہ کرے۔ کچھ کوتاہیاں ایسیاں کرنے ہیں جدنا بندہ اپنے اعمال نو تباہ کردا ہے۔ مثال دے طور تے یوٹیوب تے چلی جائے گی سی ڈی، جڑے ساڈے ساتھی دبئی بیٹھے نے، یو کے بیٹھے نے، امریکہ بیٹھے نے، تسی کہ سمجھدے کوئی شراب پینا چھوٹا گناہ ہے؟ فرمایا الخمر ام الخبائث، گناہاں دی جڑ، گندگی دی جڑ ہے شراب۔ جڑا بندہ شراب پیندا ہے اللہ 40 دنوں دی نماز قبول نہیں کردا۔ وَمَن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فرمایا جڑا اس حالت مر گیا کہ او دے پیٹ اندر شراب دے قطرات سن، ایسا بندہ رسول پاک فرماندے نے جاہلیت دی موت مر گیا۔ ساڈے نوجوانوں نو خیال کرنا چاہیے جڑے دبئی چ نے، جڑے یورپ نے، بچیو ماں پیو سر سے نہیں آ گئے، تسی کی سمجھتے ہو کہ جدو مرضی کلباں چ جائیے، جو مرضی پیوی جائیے، پترو مال دی بربادی ہے۔ کسے نجومی کو نہیں جانا، کسے چھوٹے بڑے بابے نو جا کے ہاتھ نہیں بہانا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نجومی نو اس طرح دے بندے نو جا کے ہاتھ وکھا کے پوچھدا ہے نا کہ میرے حالات کدوں بدلن گے، میرے گھر خوشیاں کدوں آن گیاں، میریاں غمیاں دے بادل کدوں چھٹن گے، فرمایا اللہ پاک 40 دنوں دی نماز بھی برباد کر دیندا ہے اور اس بندے نے میرے تے نازل ہون والی شریعت دا انکار کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دیکھو اسی افطاریاں کرائیاں نے، کدی بھی نہ اے ذہن چ لیا جے میرا ویکھیو، میں سمجھنا شیخ بلال حفظہ اللہ نے جڑا درس رکھیا نا
میرے سمیت اگر کوئی ایک بندہ اے بھی عزم کر کے ذہن بنا کے اٹھ جائے نا، ایک بندہ 10 نہیں، ایک بندہ ساڑی نجات آستے کافی ہے۔ کدی افطاریاں کرا کے تاڑے ذہن چ اے خیال نہ ہے کہ افطاریاں میں کرائیاں نے، بس اے ذہن چ رکھنا ہے کہ میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ کسی نہ نیکی کر کے جتا دینا نا، المنان، فرمایا جڑا بندہ کسی نو نیکی کر کے جتا دیندہ ہے، زکوٰۃ دے کے جتا دیندہ ہے، افطاری کرا کے جتا دیندہ ہے، خرچ کر کے جتا دیندہ ہے، تانا مار دیندہ ہے۔ اب تسی کدی ویکھیا جو لڑائیاں ہوندیاں نے تے سب تو پہلے تان زنی ہوندی ہے، تینوں میں اوتھے کھوایا، تینوں میں پڑھایا، تینوں میں لکھایا، کیونکہ تسی کی سمجھتے ہو کہ شیطان نو ساڑی شریعت دا کوئی نہیں پتا، انہوں پتہ ہے کہ میں انہوں برباد کرنا ہے، دی نیکی برباد کرنی ہے، تینوں میں کتھوں پھڑنا ہے۔ اگر کہے دے پلا کیتا جے ذہن بنا کے اٹھو، تسی پلا نہیں کیتا، تواڈے ذریعے رب نے وہ تے پلا کیتا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ نیکیاں کر کے جتلاندا رہا ہے، تان زنی کردا رہا ہے، اللہ پاک نے نہ او دے وال ویکھنا ہے، نہ اللہ پاک نے انہوں گناہاں تو پاک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دنیا تے بھی دردناک عذاب اندر مبتلا کرے گا، اللہ انہوں آخرت اندر بھی دردناک عذاب اندر مبتلا کرے گا۔ کیوں اللہ نے اتنا غصہ ہے؟ ادھر ویکھیو، کیونکہ انہیں دنیا تے ایک بندے دے سکون دل دا ختم کیتا۔ تو ہی سمجھ دیو 4 بندیاں کسی نو جتانا ہے تھوڑی ذلت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس طرح دیاں درجنوں احادیث نے، اگر میں بیان کردا رہاں تو پھر یہ احادیث ہی جاری رہن گیاں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا او بی بی کہ خامد او دا نانو نفقہ پورا کردا ہے، او دیاں ضروریات پوریاں کردا ہے، او دے معاملات پورے کردا ہے، لیکن اے دے باوجود وہ اپنی زبان نال انہوں تکلیف دیندی ہے، رویے نال تکلیف دیندی ہے، کردار نال تکلیف دیندی ہے۔ فرمایا اس حالت اندر وہ رات گزار دی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرمایا اس بی بی دی کوئی بھی نیکی اللہ پاک دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہوندی۔ اس طرح دیا درجنوں روایات نے، اس طرح دیا کتاباں خریدو، گھراں چ رکھو، عقل مند بندہ ہوئے۔ دیکھو نا، مثال دے طور تے تانوں ایک مثال دے کے سمجھانا، اے جگ ہے نا پانی دا، ایدے چ ٹھنڈا پانی پانا یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ تسی جگ اندر اگر ٹھنڈا پانی پیا ہے، جڑا مہمان آیا وہ دی خدمت چ پیش کرو، وہ قبول کر کے پی لو۔ تے جے بندے نے بڑی مشکل نہ جگ خریدیا ہے، بڑی مشکل نہ انہیں پانی لیا ہے، بڑی مشکل نہ انہیں برف لیا ہے، ٹھنڈا کیتا ہے، تے راج ہی توڑ کے بہ گیا ہے، ایسا والی گل نہیں جے۔ یا ان میں ایک اور مثال دینا ہے کہ بندے نے فائل تیار کیتی ہے، بڑی محنت کر کے فائل تیار کیتی ہے، فائل تیار ہو جائے تو انی دیر تک نری فائل دا کوئی فائدہ نہیں جنی دیر تک وہ فائل قبول نہ ہو جائے، جج وہ تے سائن نہ کر دے، بندے نو ملازمت نہ مل جائے، اگے جاب نہ مل جائے، نری فائل کس کام دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اجی اسی نیکیاں کر کے فائل تیار کیتی ہے، تو ہن شیطان دی پوری کوشش ہے، انہوں پتہ ہے شیطان بہت سیانا ہے، انہوں پتہ ہے نہ شرک کرنا نہیں، بدعت نہ کرنی نہیں، فلاں فلاں گناہ نہ کوئی نہیں کرنے، وہ پھر بعض وڈے وڈے خطرناک گناہاں نو نا ساڈیاں نگاہاں چ چھوٹا چھوٹا بنا کے نا زندگی دے اعمال نو برباد کردا ہے۔ ایک میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا، اللہ پاک سانو نیکیاں دی توفیق بھی تسی عطا فرمائیے، اللہ پاک ساڈیاں نیکیاں اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے۔ لو جی میں زیادہ باتاں نہیں، صرف تہاڈی خدمت چ 3 باتاں پیش کر دینا، ایک تو ذرا تسلی ہو جاندی ہے کہ جس بندے چ ویسے تو کافی باتاں نے، 3 باتاں ذکر کرنا، جس بندے نو رمضان المبارک تو بعد بالخصوص 3 چیزاں جدے اندر پیدا ہو گئیاں نا، سمجھ لو اللہ پاک نے اس بندے نو بھی قبول کر لیا اور اللہ پاک نے اس بندے دے نیک اعمال نو بھی قبول کر لیا۔ سب نالوں پہلی بات توجہ، اگر نیکی کرن تو بعد بندے دے اندر استکبار نہیں، بندے دے اندر استکبار نہیں، اگر نیکی کرن تو بعد، روزہ رکھن تو بعد، تراویح پڑھان تو بعد، صدقہ خیرات کرن تو بعد، نیکی کرن تو بعد اگر بندے چ استکبار نہیں، استغفار آ گیا نا، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے نو بھی قبول کر لیا، اللہ پاک نے اس بندے دے اعمال بھی قبول کر لیا۔ استکبار دا معنی ہوتا ہے جی نیکی کر کے بندے چ تکبر آ گیا ہے نا، آکڑ آ گئی ہے نا، بد لحاظ ہو گیا، غصہ نہ کریو۔ ہمیں بڑے بڑے دین دے ٹھیکیدار ویکھے نے، بولن لگے ذرا نہیں ویندے، کسی دا دل دکھ جائے گا،
ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੀਲੀ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। میرے پیارے بھائیو نیکی دا مطلب یہ نہیں کہ ساڑی زبان آوارہ ہو جائے، نیکی دا مطلب یہ نہیں کہ ساڑے چاکے کھل جان، اسی جتھے مرضی جنوں مرضی جنج مرضی ذلیل کریے۔ اگر نیکی کر کے بندے جو گمنڈ آ جائے، کبر آ جائے، آکڑ آ جائے، سمجھ لو نیکی نے اس بندے نو فائدہ نہیں دیتا۔ تو جے بندہ نیکی کر کے بھی کہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز میں ماشاءاللہ تانوں پڑھائی ہے، تسی پڑھی ہے، سلام پھیریا ہے، میں آکھیا اللہ اکبر، سارے بولے چپ کوئی نہ رہے، پھر 3 واری کی کیا جے؟ سارے نہیں بولے، ادھے چپو، سارے بولو کی کیا جے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسی قیام کیتا ہے پر قیام تیری شان دے لائق نہیں ہو سکیا، رکوع کیتا ہے رکوع تیری شان دے لائق نہیں ہویا، سجدہ تیری شان دے لائق نہیں ہویا، پھر 1 واری نہیں کیا 3 واری کیا استغفر اللہ۔ ادھر دیکھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کہ ساڑی نماز کدے ساڑے منہ تے نہ ماری، بڑی کمیاں رہ گئی، ٹھڈوں تیرے کولوں معافی مانگنے، اللہ سانو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیو اگر دیکھو مدرسے بناؤ، میرے لئے دیکھو مدرسے بناؤ، جامعات بناؤ، رب رب کرو، پہلی صف چ سجے بنے نمازاں پڑھو، تہجد پڑھو، تے اینڈ تے پتہ کی کہنا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ میں کچھ نہیں کیتا، میں گناہ ہی کیتے نے، تے اللہ میں گناہگار نوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ حضرت جی اے ماموں کانجن نا صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کول مولانا محمد دین رحمت اللہ علیہ گئے تے جا کے انہاں کہا بابا جی کیا بات ہے، کمال ہی کر چھڑی جے، جہاد بھی کیتا جے، مدرسے بھی بنائے جے، بچے بھی پڑھائے جے، اینا کچھ اینا اللہ نے تواڈے کو دین دا کم لیا ہے۔ اور محمد دین صاحب گلاں پہ کرتے ہیں تے صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ نا روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، تے جو محمد دین رحمت اللہ علیہ خاموش ہوئے نا تے صوفی صاحب لے کے کہن لگے اور محمد دینا میں عبداللہ نے کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ اللہ نے کیتا ہے، میں تے گناہ ہی کرتا رہا، بس اللہ کو یہی دعا کرنا اللہ میں عبداللہ نو اپنی رحمت نہ معاف کر دوں۔ یار تسی مینوں پوچھو نا ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ شیخ صاحب کتاباں بھی لکھ دے ہو، سفر بھی کر دے ہو، کوئی راز دی گل علماء دے بارے تسی پڑھی ہوئے، نیکاں پاکاں دا کوئی راز پڑھیا ہوئے، تانوں سمجھ آیا ہوئے تے سانوں دسو۔ لو جی مینوں ایک گل سمجھ آئی جے، ادھر ویکھیو مل پایو، جنوں اللہ جنہ بہتا قبول کر لیندا ہے نا اللہ دی قسم اونا ہی بہتا استغفار شروع کر دیندا، وہ اندروں اونا ہی مٹ جاندا ہے۔ وہ نا پانڈا خالی ہوئے تے حضرت جی بہتا کھڑکدا ہے، کرتوت پلے نہ ہوئے تے بندہ بہتا پھڑکدا ہے، تے جے کوئی خزانے چ ہوئے نا اندر کچھ ہوئے واقعی کوئی للہیت کوئی تقوی کوئی اخلاص کوئی نٹھ کے کوئی 4 نیکیاں کیتیاں ہون پھر بندے چ سب نالوں زیادہ صفت استغفار والی پیدا ہوندی ہے۔ حضرت جی بخاری چ نہیں کتے ہوندا رسول پاک علیہ السلام اٹھدے بھی استغفار بہندے بھی استغفار، تسی شیخ محترم نوں پوچھ سکدے ہو ایک ایک مجلس اندر رسول پاک علیہ السلام 100 دفعہ کہندے سن استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ میں توبہ بھی کرنا تیرے کو معافی بھی مانگنا، اللہ میں توبہ بھی عطا کر دے، اللہ میں معافی دے خزانے بھی عطا کر دے۔ تو سب تو پہلی نشانی جے استغفار کی، سارے بولو، جن ناراض نہیں ہوئے تھے سارے بولو، ادھر دیکھو چل دے پھر دے بہندے اڑ دے اللہم اغفر لی، اندروں استغفار القذابین نہیں، رٹا نہیں رب نو چاہیدا، میرے الفاظ نہیں رب نو چاہیدے، اللہم اغفر لی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھا جڑے بندے زیادہ ذکر نہیں نہ کر سکتے تو وہ کہندے نے شیخ صاحب رزق چ بھی برکت ہوے، اولاد چ بھی برکت ہوے، ایمان دی مٹھاس ملے کو پڑھائی دس کے جاؤ، 2 لفظ پڑھ دے رہا کرو الحمدللہ تے استغفر اللہ، کنے لفظ کیڑے کیڑے؟ اچھا یار تھی سارا رمضان شیخ ثاقب صاحب کو بھی درس سنے ہیں، بڑے بڑے علماء کو بھی درس سنے نے، تقریریں سنی ہیں، اج یار درس نہیں، اج کلاس آ، میں تمہیں سبق پیا پڑھانا ہیں جی۔ حضرت جی این جی سمجھو جی کلاس لگی ہے، پھٹیاں تے بیٹھے ہو تے کلاس ہو رہی ہے، میں تمہیں بلانا ہے تے تسی بولنا ہے، چپ نہیں کرنا، شرمانا نہیں، دین سکھن اندر نہیں شرمائی دا۔
جڑا بندہ کہندا نہیں ٹو دی پوائنٹ 100 گز رسا سرے تے گنڈ کو خزانہ دے دو بس چل دے پھر دے پڑھیا کرو. کنے جملے کیڑے کیڑے؟ الحمدللہ. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا اپنی کتاب غالباً طریق الہجرتین چ. ایک حضرت صاحب ایک اڈے تے اترے تے انہاں دا سامان سی تے کلی نے جڑے سامان چکدے نے حمال انہیں اپنے موڈے تے سامان رکھ لیا ٹردا جا رہا ہے تے واہ کوئی ادھے گھنٹے تے مسافر تے انہاں دا گھر ہیگا سی. او کلی دو ہی گلاں کردا ہے آندا الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ. واہ دیر گزری تے حضرت جی کہن لگے او تینوں ہور کچھ نہیں آندا؟ توجہ بھائی اور کچھ نہیں آندا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی بہت کچھ آندا ہے پر دو سبق بہتے پکائے نے. پتہ کیوں؟ جدوں میں او دی عطا وینا نا کہ وہ دئی جا رہا ہے دئی جا رہا ہے دئی جا رہا ہے دئی جا رہا ہے تو میرے منہ چوں نکلدا ہے الحمدللہ. جدوں میں ادھر نگاہ کرنا نا کہ میں بغاوتاں کردا جا رہا ہوں میں بددیانتی کردا جا رہا ہوں وہ دے حقوق چ کوتاہی کردا جا رہا ہوں ادھر وینا تے کہنا الحمدللہ ادھر چھاتی پیندی ہے تے کہنا استغفر اللہ اللہ میں پاپی نو معاف کر دے کتے میرے کالے کرتوت ویکھ کے مالکا دینا ہی بند نہ کر دے. اور نہ کیا تو تے پورے دین دا خلاصہ کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو نیک عمل کر کے اگر بندے چ استغفار آ جائے نا انہوں اندر احساس ہو جائے. ویکھو پر نرے الفاظ دا معنی نہیں استغفار دا معنی نرے الفاظ نہیں اندر انسان دا ٹوٹ جائے اندروں ختم ہو جائے یار کچھ نہیں کیتا احساس وج جائے سمجھ لو کامیابی مل گئی. مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ حضرت جی رب دے ولی گزرے نے ساڈے اولیاء اللہ چوں نے ہو تے انہاں کول نا ایک علماء دا وفد اور ٹیم انہاں کول گئی تے کیا حضرت جی کو جو وصیتاں کرو وصیتاں کردیاں آخر تے مولا نے پتہ کی فرمایا کہنے لگے دین پڑھو دین پڑھاؤ مدرسے بناؤ مدرسے آباد کرو مسجداں بناؤ آباد کرو رب رب کرو تے آخر تے یہ کہنا مالکا معاف کر دے ابھی کچھ نہیں کیتا سارا کچھ تو ہی کیتا ہے. اور بالخصوص اگر موقع ملے نا تو سہری ٹائم ضرور استغفار کریا کرو. کیوں؟ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ اندر ایسے بندے آن گے اللہ انہاں نو دے رہا ہوئے گا. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون او جنتاں دے اندر ہون گے چشمیاں دے اندر ہون گے رب دے رہا ہوئے گا رب کولوں لے رہے ہون گے. انہاں دیاں خوبیاں کی نے؟ فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون او شہریاں ویلے اٹھ گئے نالے تجداں پڑھدے سن تے نالے اندے استغفر اللہ اللہ تجتاں پڑھ کے بھی تیرا حق ادا نہیں ہویا اللہ سانو اپنی رحمتاں نہ معاف کر دے. تیرے در جیا در کوئی لو ایک میں دعا کرنا ربائی پڑھن لگا پنجابی دی تے این جی نا جویں کلاس بیٹھے ہو نا بڑی دھیمی آواز میں تسی سارے آمین انشاءاللہ کہنی ہے. تیرے در جیا در کوئی اور نہیں استغفار ہے نا تیرے در جیا در کوئی اور نہیں ساڈا ترلا ہے مولا زور نہیں ساڈے گناہاں دی گٹھڑی پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو او شیخ وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اپنے اللہ دے سامنے استغفار کریا کر چلدا پھردا اللہم اغفر لی پڑھیا کر استغفر اللہ ربی پڑھیا کر سید الاستغفار صبح و شام پڑھیا کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی. فرمایا جڑا بندہ صبح و شام سمجھ کے استغفار پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں اپنی جنتاں دا مہمان بنا دیندا ہے. آؤ لوگو جدوں مسجد اندر آؤ ٹوٹیاں تے بیٹھا نالے وضو کریا کر نالے استغفار کریا کر مسجد بیٹھا نالے عبادت کریا کر نالے استغفار کریا کر تے نالے اپنے رب نو یہ گل آکھیا کر تیرے در تے ہاں آئے
रुड़ रुड़ के तेरे दर ते हाँ आए, रुड़ रुड़ के तेरे तरले हाँ पांदे, मुड़ मुड़ के सिर सुट के हाथ जुड़ जुड़ के एक खैर दा चुटका पा दे तू। ओ शेखा वहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। मैं किथे जावां तेरा दर छड़ के, मैं किथे जावां तेरा दर छड़ के, मेरे मालिका कौन मेरा तेरे बिना, मेरे सच्चे खालिका। हजरत जी वकार जे इस्तगफार है ते कामयाबी है, इस्तगफार है ते कबूलियत है, इस्तगफार है ते अल्लाह पाक दा कुरब है। लो जी आमीन कहो। मैं दूसरी गल करा, अल्लाह सानू इस्तकबार तो बचा के इस्तगफार करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक ने रमज़ान दे रोज़े किन्ना दे कबूल कर लेने, तरावियां किन्ना दियां कबूल कर लियां ने, बंदे किहड़े कबूल कर लेने जेड़े इस्तिगफार 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 करदे ने। सुनो हज़रात ज़ीवकार, जड़ी मैं दूसरी गल करन लगा, अगर चाहते हो अल्लाह पाक तुहानू कबूल करे, तुहाडे अमाल नू कबूल करे, दूसरी शै दा नाम है इख्फा। इख्फा दा माना है छुपाना। जेड़ा बंदा अपनी नेकी नू अपने ते अपने अल्लाह दे दरमियान राज रखन दा जिगरा, फेसबुक दा दौर है ना, जेड़ा बंदा अपनी नेकी नू अपने ते अपने अल्लाह दे दरमियान राज रखन दा जिगरा रखदा है, अल्लाह फरमांदे ने बंदा भी कबूल कर लैने आ ते बंदे दे अमाल भी कबूल कर लैने। हज़रत जी की दसन दी लोड़ है मैं किन्नी वारी कुरान मकाया, हज़रत जी की दसन दी लोड़ है कि मैं किन्नियां इफ्तारियां कराइयां ने, हज़रत जी की दसन दी लोड़ है कि मैं किन्ना सदका कीता है। फरमाया मन इस्ता मिनकुम अन यकून लहू खिबुम मिनल अमल फलियफल। नबी पाक फरमांदे ने सहाबा तुहाडे चों जेड़ा मेरा उम्मती अपनी नेकी जिन्नी छुपा सकदा है छुपाए। जेड़ा बंदा अपनी नेकी छुपा जांदा है अल्लाह तबारक व तआला ओदी नेकी नूं शरफ़े कबूलियत अता कर देंदे ने। यार कदी तुसीं सोचिया है कि जेड़ी जहन्नम में डाकुआं नाल तां नहीं ना भड़काई जानी, जानियां नाल तां नहीं ना पहले भड़काई जानी, शराबियां नाल तां नहीं ना, ऐ कारी होने ने, मुजाहिद होने ने, आलम होने ने, दीनदार होने ने। और दुआ करो अल्लाह रिया दी लानत तो बचाए। ओए अपनी नेकी नूं अपने ते अपने अल्लाह दे दरमियान राज रख, अपने अज़कार नूं राज रख, अपनियां हसनात नूं राज रख, अपने सदके नूं राज रख। चार बंदियां च बह के कदी ना कोशिश करके मेरी लत उत्ते हो जाए। एक बंदा कहने लगा शेख साहब तरगीब वास्ते बंदा अपनी नेकी दस सकदा है। मैं कहा यार तरगीब वास्ते तेरा अमल बेहतर है कि रब दा कुरान ते रब दे कुरान दी आयत बेहतर है। तरगीब देनी है तो कुरान दी आयत पढ़ के दे। तरगीब दे देखो तलबीसे इबलीस इब्ने जोदी दी पढ़ के देखो, नमाजियां दी किवें मत मारदा शैतान, दीनदारां नूं किवें बर्बाद करदा है शैतान। वल्लाहिल अज़ीम अकला हैरान के इमाम इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह नूं अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बसीरत अता फरमाई। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे अंदर दिखावा आ जाए, जेड़ा बंदा नेकियां दी बुनियाद ते लोगों के सामने अपने चर्चे ते अपनी इज्जतां ते अपने मुकाम पैदा करन दे चक्करां अंदर पै जाए, फरमाया ओदा अमल खतरे अंदर चला गया, ओदी शख्सियत खतरे अंदर चली गई। लो जी मैं दुआ करना जरा मोहब्बत नाल आमीन कहना। अल्लाह सोहणिया सानू सुन्नत के मुताबिक अमल करन तो बाद उन्हां नूं अपने ते साडे दरमियान अल्लाह उन्हां नूं राज रखण दी तौफीक अता फरमा। हज़रत जी एक ना बंदे ने ना अपनी घर दी नूं आख्या करमालिए कोई स्पैशल जिहा हलवा ते बना। उन्हें बनाया, सामने प्लाट वेला सी, उत्थे कोई दरवेश बैठा सी, उन्हें हलवे दी प्लेट उहदे सामने रखी। उस गरीब ने कुछ खाधी, कुछ उन्हें ज़ाया करता ते घर आ गया ते घर दी वेखदी ही पई दरवाजे थाणी कि हज़रत की करदे ने पै। वो कहण लगे तुसीं इन्नी मेहनत नाल मेरे कोलों हलवा बनवाया है ते ओह प्लाट च तुसीं मतलब बंदे नूं दे छड्डिया ते किसी ने तुहानूं वेखिया भी नहीं। वो कहण लगे करमाड़ीए चुप कर जा, जिन्नू विखाना सी उन्हें वेख लिया। यार उन्होंने अपना वहाओ यार, और जवानों कुंडे ला के उन्होंने अपने आंसू वहाओ और रो रो के कुरान पढ़ो, अज़कार पढ़ो। यार कुल हुवल्लाह 100 दफा पढ़ो। तुहानूं किहड़े मुफ्ती ने फतवा दिता है कि सईदे च सुभान रब्बी अज़ला 3 बारी पढ़ना है, कभी 300 बारी भी पढ़ो। अल्लाह नूं अपना विखाओ, तन्हाई दिखाओ।
جڑا بندہ اپنے عمل نو اپنے اور اپنے اللہ دے درمیان راز رکھ گیا کامیاب. دعا میں کرنا اللہ سانو اپنی رحمت دے نال ریا دی لعنت تو محفوظ فرما لے. سارے بولو اللہ دکھلاوے دی لعنت تو محفوظ فرما لے. فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. نبی پاک فرماندے نے نیک عمل کر کے جے بندے دے دل چ چنتا پیدا ہو جائے ڈر پیدا ہو جائے ردیا ہی نہ جاواں یدعوننا رغبا ورہبا نیکی شوق نہ کردا ہے. ادھر ویکھیو آ جے ایمان نیکی شوق نہ کردا ہے مالک مل پائے گا نال ڈر بھی جاندا ہے کہ اللہ رد نہ دے پہلے شوق نہ کردا ہے پھر خوف نہ پریشان ہو جاندا ہے. فرمایا جڑیاں میرے بندے دیاں ہے بے قراریاں نے اللہ فرماندے نے میں عرشاں دے بڑا مسکرانا دے خوش ہونا. آؤ لوگو سب نالوں پہلی گل ہے استغفار دوسری گل ہے اخفاء تیسری گل کریے تے انشاءاللہ دعا کریے. جیڑا بندہ نیکیاں کر کے استغفار کردا ہے تے اخفاء کردا ہے سمجھ لو بندہ بھی قبول ہو دے عمل بھی قبول. تے تیسری گل ہے جیڑا بندہ نیکی کر کے دعا کردا ہے اللہ میرے اعمال نو قبول کر لے. عمل قبولیت دی جڑی دعا کردا ہے اعمال دی قبولیت دی جڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بھی قبول کر دینے اللہ دے عمل نو بھی قبول کر دینے. فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ادھر جی رفع الدین ہی سنت ہے پگ پڑھنا ہی سنت ہے مسواک کرنا ہی سنت ہے اور نیکی کر کے قبولیت دی دعا کرنا یہ ابراہیمی بھی سنت ہے تے نبوی بھی سنت ہے. ابراہیمی سنت کیویں لو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ اس مسئلے دا تے تانوں پتہ ہے نا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب نالوں زیادہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. رسول پاک علیہ السلام تو بعد سب نالوں زیادہ شان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا. تے بڑھاندے نے پہ اللہ دا گھر تے گھر پہ بندا ہے مکہ مکرمہ اندر. چوتھی گل گھر پہ بندا ہے رب دی وحی دے مطابق کوئی نقص نہیں کوئی خلل نہیں کوئی کوتاہی نہیں کوئی کسے کمی بیشی دا اندیشہ نہیں. ارجنٹ قبولیت پرفیکٹ قبولیت کوئی شک و شبہ نہیں قبولیت اندر. بنان والے سیدنا جد الانبیاء ابراہیم بن رہا رب دا گھر جگہ مکہ المکرمہ رہنمائی ہو رہی ہے اللہ دی تعلیم دے مطابق. لیکن اپنی سلیٹ پلیٹ لان دا کوئی فکر نہیں. فکر کی یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر ویکھ لو ماشاءاللہ جاندے ہو نا اللہ نے کنا قبول کیتا ہے کنا رب نے قبول کیتا ہے. اوے عمل کر کے قبولیت دی فکر کرو اے نہ سوچو میرا نام چھوٹا ہے میرا نام وڈا ہے میرا نام ڈبی جن ہے. اب میں کئی بندے لڑدے ویکھیا خدا دی قسم میں شیخ صاحب ایک جگہ تقریر لی گیا تو مینوں بندے کہنے لگے شیخ ذرا نا آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ. میں کہا کیوں؟ وہ ایک دو بندے رسے نے وہ آندے نے اہیں جلسے نہیں جانا ساڈا نام ڈبی جنہ لکھیا. ایس والی گل نہیں جی اے تربیت جے ساڈی. جڑا بندہ اس گل تو ناراض ہو گیا کہ میرا نام ڈبی جنہ لکھیا یار اخلاص کنوں آندے نے یار للہیت کنوں آندے نے رب لی جینا کنوں آندے نے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میں ماشاءاللہ رمضان چ نا مرید کے ایک پروگرام کرنے گیا میں نے موضوع دیتا شیخ صاحب سکون کیسے ملے گا. ادھر ویکھیو شیخ صاحب سکون کیسے ملے گا. میں کہا ایک ذہن بنا لو سکون ہی سکون ہے. آدھا جی کیویں؟ میں کہا ذہن بنا لو بچیاں نہ بھی نیکی کرنی ہے بڈھی نہ بھی نیکی کرنی ہے یاراں نہ بھی نیکی کرنی ہے استاداں نہ بھی نیکی کرنی ہے جماعتیاں نہ بھی نیکی کرنی ہے ہر بندے نہ نیکی کرنی ہے. میں ایک لفظ کہتا میں کہا جدنا نیکی کرو نا وہ نمک حرامی کرے پھر بھی ادنا نیکی کرنی ہے. میں کہ گل تو سنو میں کہ نیکی کرو ادنا بھی کرو جڑا نمک حرامی کردا تکلیف دیندا رشتہ دار ادنا بھی نیکی کرو پر نیکی کرن لگیا نا ایک دن بنا لو
کہ شاباش اکو واری لینی ہے کلے رب کو لینی ہے تے قیامت والے دن لینی ہے. جڑا بندہ اے ذہن بنا لینا نا کہ میں لوگوں کو شاباش نہیں لینی، میں ریاکار نہیں بننا، میں دکھاوا نہیں کرنا، میں لوگوں کے سامنے اپنے ریٹ نہیں لوانے، میں شاباش ایک دن لینی ہے، رب کو لینی ہے، قیامت والے دن لینی ہے. اس تربیت اس فکر دے مطابق جڑا بندہ زندگی گزارتا ہے نا، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اللہ استغفار نصیب فرما دے. سارے بولو اللہ اغفار نصیب فرما دے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے اعمال صالحہ نو قبول فرما لے. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نوجوان ذرا گل سنو، ایک سفر چ نہ دعا کرتے سن. میں وہ دعا کرانی ہے تو تسی آمین کہنی ہے. میں 2-3 باری دعا کرانی ہے یار، چونکہ کلاس ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہا تے کلاس اندر سبق دہرانا چاہیے. پہلے دعا سنیو. نبی علیہ السلام سفر سے ایک دعا کرتے سن، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. معنی کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیاں تو بعد اسی پھر گناہاں وال ٹر جائیے. اللہ اسی اس کیفیت تو تیری پناہ اندر ہوں گے. رمضان چ رشوت چھڈی سو، سود چھڑیا سو، گالاں چھڑیاں سو، گند ویکھنا نے چھڈیا. رمضان تو بعد پھر وہی حالتاں، گالاں بھی کڈدا ہے، فحاشی بھی ویندا ہے، رشوت بھی لیندا ہے، سود بھی کردا ہے، 2 نمبری بھی کردا ہے، فراڈ بھی کردا ہے. نبی علیہ السلام فرمان سن اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہ نیکی دی توفیق تو بعد پھر اسی گناہاں دے گند وچ ٹر جائیے. اللہ اس کیفیت چ اسی تیری پناہ اندر آنے ہاں. لو جی میں ہن دعا کرنا، پوری دعا سن کے نا چپ نہیں کسی نے رہنا. چھوٹے بڑے سارے محبت دے نال بولے. پتہ نہیں مالک نے کہدی آمین سن لینی ہے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھ دے. اللہ نصیب کرے، مکے چ نصیب کرے، سارے بولو مدینے چ نصیب کرے. اللہ سانو اپنی رحمت دے نال مسجد نبی دیاں نماز فجر تے جماعت نہ پڑھ دی توفیق دے دے. اللہ کعبۃ اللہ دے سامنے نماز فجر دے دے. نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھان دے، سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تے نبی پاک نو فکراں کی پیاں نے. نبی پاک پڑھ دے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ فائدے والا علم دے دے، پاکیزہ رزق دے دے، عمل میرے دنیا سے نہ رہ جان. اللہ میرے عملوں نو شرف قبولیت عطا فرما دے. ابرار صاحب ایک نیکی بھی بندے دی قبول ہو جائے نا تے انسان دے اندر دی کایا پلٹ جاتی ہے. اور ماں مریم نے کی آکھیا سی پتر مدرسے دے آندے، اس تو بعد کدی فکر نہیں کیتا. ایتھے بچہ قاری صاحب دے کول ماشاءاللہ کڈی سونی تلاوت کیتی ہے، بچہ حفظ کردا ہے، بچہ ناظرہ پڑھدا ہے، اس تو بعد تینوں فکر ہی کوئی نہیں. اور فکر کریا کر تے پتہ کی کیا کر، فتقبل منی. مائی مریم علیہ السلام دی جڑی ماں ہے، عمران دی جڑی بیوی ہے، فرمایا میں تواڈے رستے ہی دیتا جو کچھ میرے پیٹ اندر ہے. تے نال فرمایا فتقبل منی، اللہ انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے. ویکھ لو اللہ پاک نے ماں مریم نو کہو جہا قبول کیتا ہے. ہزاراں مرد و درجے نہیں پا سکے جیڑا درجہ اللہ نے مائی مریم نو عطا کر دیتا ہے. حضرت جی بعد چوں نا قبولیت دی دعا کری دی ہے. ادھر ویکھو کیویں کری دی ہے. پانجا پڑھدا ہے نا مدرسے، یا اللہ میرے پانجے نو قبول کر لے، میرے بھتیجے نو قبول کر لے، میرے بیٹے نو قبول کر لے. اور جڑا باپ بیٹھا ہے نا، باپ جہاں پوت حفظ کردا ہے، دین پڑھدا ہے، یقین کرو میں شاید کتے نہیں پڑھیا نبی علیہ السلام نے کیا ہوئے کہ ماں دی دعا اللہ رد نہیں کردا. اے میں صحیح حدیث پڑھی جو نبی پاک فرماندے نے باپ اپنے پتر دے بارے ہاتھ چوک کے دعا کر دے نا، اللہ تبارک و تعالی باپ دی دعا اپنے او دے پوت دے حق اندر قبول فرماندے نے. کسے صورت اللہ تعالی رد کردے ہی نہیں. بچیاں نو مدرسے کل کے نہ واسطے دعاواں کرو. ویکھ لو
مریم دی ماں عمران دی بیوی نے دعا کی تھی تقبل منی، اللہ پاک نے سیدہ مریم علیہ السلام کنیاں عورتاں گزریاں نے پر سیدہ مریم جیسا شان کسے نہیں پایا۔ اور ایک دعا جڑی ہے نا جی آخری گل کر کے گل مکائیے، ایک غالباً سورہ احقاف دی 16 نمبر آیت، سورہ احقاف دی حضرت جی میرے ویکھو نا جی، سورہ احقاف دی 16 نمبر آیت، جنہ دی عمر ہے نا جوانی دی 40 سال اتنے جڑے نے وہ تو لازم کر لو، جڑے 40 دے راؤنڈ باؤنڈ نے نا یہ شیخ بلال حفظہ اللہ کولوں قاری صاحب دے کولوں کسی طرح سورہ احقاف دی 16 نمبر آیت یاد کر لو تے ترجمہ یاد کر لو۔ اگلی ایت اللہ پاک نے نا جی یہ 3 فائدے دسے نے احقاف جی، فرمایا جڑا بندہ ہے دعا پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے اسی 3 فائدے دینے ہیں۔ ایک دعا کنے فائدے بولو، جڑا بندہ دعا پڑھدا ہے نا اسی اودیاں نیکیاں قبول کر لینے ہیں، اسی اودے گناہ معاف کر دینے ہیں تے اے دعا پڑھن والے بندے نو اسی اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دینے ہیں۔ دعا بڑی پیاری، فرمایا رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ میں توفیق دے دے میں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں نعمتاں میرے تے کیتیاں نے، بڑیاں نعمتاں نے تیرے تے۔ انہاں نو پوچھ جڑے فٹ پاتھ تے سوندے نہیں، انہاں نو پوچھ جڑے سٹیشناں تے سوندے نہیں، انہوں جا کے پوچھی جدی لت ٹٹی ہے، انہوں جا کے پوچھی جنوں اکھاں تو نظر نہیں آوندا، جڑیاں ماڑیاں موٹیاں بیماریاں پریشانیاں نے تے اودی یاری دے رنگ نے، تینوں نہیں پتہ اللہ تیرے نال کتنا پیار کردا ہے۔ اللہ مینوں توفیق دے دے میں انہاں بزرگ انہوں یاد کرو، جوان انہوں یاد کرو۔ فرمایا جڑا بندہ 40 سال دے راؤنڈ باؤنڈ ہو گیا دعا نہیں نہ چھڑدا، اسی او دے عمل قبول کر لینے ہیں، گناہ معاف کر دینے ہیں، جنتاں عطا کر دینے ہیں۔ اللہ مینوں انہاں عملاں دی توفیق، اللہ مینوں توفیق دے دے تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں، انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دی توفیق دے دے جڑیاں تو میرے ماں باپ دے کیتیاں نے۔ اگلی گل سنیو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ اللہ دن بدن قبر دے نیڑے جا رہے ہیں، ایسے عملاں دی توفیق دے دے میں زمین تے عمل کراں، تو عرشاں تے میرے واسطے اپنی رضا دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ حضرت جی وہ عمل چٹنا جے تیرا براضی نہ ہویا، وہ عمل چٹنا جے تیرا براضی نہ ہویا۔ ان عمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی، تے مالکا کتے اولاد میری رڑ نہ جائے، کتے ہتھوں نہ نکل جائے، کتے پیڑی بینی نہ بہ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد دے معاملے بھی بہتر کر دے۔ انی تبت الیک، میں تیرے اگے جھکنا وا، میں تیرے اگے ڈگنا وا، میں تیرے در تے رونا وا، تیرے اگے استغفار کرنا وا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تے اللہ میں جنے جو گاواں اللہ تیری اطاعت بھی کرنا، تیرے تے ایمان بھی لے کے آیا۔ آؤ حضرات عزیز وقار جڑیاں میں گلاں کرنیاں چاہنا نیک اعمال تو بعد، ہاں اگر بندے نو مزید نیکی دی توفیق مل جائے نا، نیکی تو بعد نیکی دی توفیق مل جائے، یہ بھی قبولیت دی نشانی ہے، بڑیاں بڑیاں نشانیاں نے، لیکن 3 چیزاں میں بڑے ہی اختصار نال بیان کیتیاں نے۔ جڑا بندہ نیک اعمال تو بعد استکبار نہ کرے بلکہ، سارے سبق سنا ہونا، استکبار نہ کرے بلکہ، سمجھ لو اللہ نے او دا عمل بھی قبول کر لیا، اللہ پاک نے وہ بندہ بھی قبول کر لیا۔ اے دعا بہت پڑھو انہاں دنوں وچ، بالخصوص کیڑی، ربنا ظلمنا، ابا جی دی دعا ہے، ساڈے ابو جان دی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ روزے ذہن چ رکھو، ادھر ویکھو، راتوں اٹھو نا جدوں اینو 1 واری پڑھو، 10 واری پڑھو۔ رسول پاک علیہ السلام دی آ بھی سنت آ، تانوں سلفی صاحب دسن گے، نبی علیہ السلام ایک قید پڑھ دے ساری رات پڑھ دے رہندے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم
فإنک انت العزیز الحکیم. ایک قید پڑھنا تے ساری رات پڑھ دیا رہنا روندیا رہنا. حضرت جی اے بھی رسول پاک دی سنت ہے. تے جو رات میں اٹھے نا ادھر ویکھو ادھا گھنٹہ لا رمضان ذہن چ رکھ, غفلتاں ذہن چ رکھ, جڑا نمازاں چ گا پیچھا کیتا ہی ذہن چ رکھ, جو وعدہ گھاٹا کیتا ہی ذہن چ رکھ. تے نالے پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا, بڑے ظلم کیتے نہیں اس مہینے اندر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اللہ جے معاف کر کے رحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, دنیا بھی رل جانی ہوں تے آخرت بھی برباد ہو جانی ہوں. حضرت آدم والی دعا بہت زیادہ پڑھو, یہ دے بڑا اچھا استغفار جے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. استغفار بتانا ہے. قرآن سے کیا ہوتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. کلاس ہو رہی ہے نا, سبق تو ایک سنانا. غفور فعول اس میں مبالغہ دسی گیا, ودود یہ بھی اس میں مبالغہ ہے. غفور دا معنی ہے بہت معاف کرنے والا, ودود دا معنی ہے بہت پیار کرنے والا. سارے سبق دا خلاصہ دین لگا جی اس ایچ. یہ غفور تو بعد ودود کیوں آیا ہے کہ بہت معاف کرنے والا, بہت پیار کرنے والا, یہ کیوں آیا ہے؟ پتہ کیوں آیا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں غفور ہاں, چھوٹے کر لے, وڈے کر لے, لوکے کر لے, کھل کے کر لے, وہ بھی کر لئی جڑے نہیں سی کرنے چاہیے. معافی مانگ لے میں معاف کر دیاں گا, تے میرا معاف ہی نہیں کراں گا, معاف کر دو بعد بندیاں میں تیرے نال پیار بھی بڑا کراں گا. حضرت جی کئی بندے معاف کر دیندے نے پھر پیار آدھے ٹھیک ہے بلال صاحب دے کہن دے میں معاف کر دینا, لیکن بلال صاحب انہوں کہہ دو میری ہٹی تے نہ آیا کرے. ابرار صاحب تو اٹھے کہن دے معاف کر دینا پر میرے سامنے نہ آیا کرے. اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور میرے بندیا جنی پہنچ کے معافی منگے گا انہیں بہتے پیار دے خزانے عطا کر دیں گا. اللہ ساڑھے گناہوں نوی نیکی اندر تبدیل فرما. اللہ سانو استغفار نصیب فرما, اخفا نصیب فرما. اللہ سانو اپنے اعمال دی قبولیت دی فکر نصیب فرما. اوہ چھڑو یار, ہیلو چھڑو آؤ کی پیا کرتا ہے, آؤ کی پیا کرتا ہے. سانو کی لگے جنہیں جو کرنا رب کو پانا ہے. میں ٹھیکہ لیا ہے باہر لیا دا, کیوں میں اپنی زبان آوارہ کر کے اپنے آپ کو برباد پیا کرنا. تے جنوں اپنی ہون تسی پوچھو گے کہ جنوں اپنے اعمال دی قبولیت دی فکر پہ جائے, حضرت جی وہ دی نشانی کی ہے, انہوں اپنی ہوئی پہ جاندی ہے, انہوں کسے دا ہوش ہی نہیں رہندا, انہوں کسے طرح میں پاس ہو جاؤں, کسے طرح میرے کوئی اللہ معاف کر دے, کسے طرح ایک کو یاری کلے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. پا فکر کری مڑ کے کسی نے قبر تے بھی نہیں ہونا, قسمیں کسی نے قبر تے ساریاں یاریاں ایتھے ہی رہ جانی. بس اچانک نہ کچھ الرجی کچھ تکلیف ہوئی جدی وجہ تو میں شیخ نو فون کر لگا ہاں بلال صاحب نو معذرت دا, لیکن ایتھے آنا گویا کہ اپنے گھر آنا ہی ہے. اللہ پاک انہوں ذائع خیر دے. تواڈے نال ملاقات ہو گئی ہے, کلاس ہو گئی ہے, دعا کرو سارے دلوں بولے ہو اللہ ساڈا ایدہ سبق ذریعہ نجات بنا دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اے میرے اللہ سانو معاف فرما. سارے بولو اللہ سانو معاف فرما. ساڑھے ماں باپ نو معاف فرما. اللہ ساڑھے اساتذہ نو معاف فرما. اللہ جنہیں ساڑھے فوت ہو گئے نے سبنا نو معاف فرما. انہیں جو جد کول ماں نہیں ہو دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. جد کول باپ نہیں اللہ ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. اے میرے اللہ ساری زندگی ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما, لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما. اللہ فتنے فساد تو محفوظ فرما.
اے میرے اللہ سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں. سارے بولو اللہ کہے دا محتاج نہ کریں. معذوری تو بچائیں, محتاجی تو بچائیں. مینوں ایک بزرگاں نے اپنی اکھاں دے بارے آکھیا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال شفا عطا فرما. ایک بھائی نے شفا دا آکھیا اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما. اللہ زمزم پلا, رج رج پلا تے مکے صدقے پلا. اس مسجد دے امام خطیب نمازی اللہ سبنا دے مال جان اندر برکتاں فرما. اللہ سبنا دے مال جان چ برکتاں فرما. اللہ سانو استغفار نصیب فرما, جھوٹا نہیں اللہ سچا استغفار نصیب فرما. ریاکاری دی لعنت تو محفوظ فرما. ساڈیاں تنہائیاں پاک فرما, ساڈیاں زباناں پاک فرما. اللہ اعمال دی قبولیت دی چنتا تے فکر نصیب فرما. اللہ گندیاں چنگیاں جہولیاں تیرے بندیاں فاعترفنا بذنوبنا سارے گناہاں دے اعتراف کرنے اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے. قرآن چ پڑھیا ہے ورحمتی وسعت کل شیء, اللہ تیری رحمت ہر شے تے چھا گئی ہے. اللہ انہاں سارے نو معاف کر دے. اللہ اے ساڈی اس مسجد دی رونق دوبالا فرما. میرے قابل قدر پیارے بھائی حضرت بلال صاحب حافظہ اللہ انہاں دے علم عمل اندر برکتاں فرما. اللہ انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ اپنی بارگاہ دا محبوب اور مقبول بندہ بنا. اللہ ساڑی فوج ایجنسیز دی حفاظت فرما, ساڑے اداریاں دی حفاظت فرما. اللہ جنہاں دیاں تیاں جوان نے مناسب رشتے مہیا فرما. اللہ جنہاں کو پتر نہیں نیک بیٹے عطا فرما. اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے. اڈیاں رگڑ کے بھی مرنا ہے, اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے. اے میرے اللہ وضو دی حالت اندر موت نصیب فرما. اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جہنم تو بچا تے جنت نصیب فرما. رمضان المبارک اندر اس مسجد اندر مکے اندر مدینے اندر اللہ تیرے نیک بندیاں تیرے کو جو کچھ منگیا ہے اللہ سانو اپنی رحمت نہ عطا فرما. اللہ سانو اپنی رحمت نہ عطا فرما. اللہ نگاہ دی حفاظت دی توفیق دے دے, دل دی حفاظت دی توفیق دے دے, زبان دی حفاظت دی تکلیف دے توفیق دے دے. اللہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف تو محفوظ فرما لے. اللہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف تو محفوظ فرما لے. جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی